آئے میرے مزار میں ایمان والا جدو قبر دے وچ پہنچدا ہے سونے مصطفیٰ دی سونی صورت سامنے ویندا ہے پھر اوتھے کی کہندا ہے آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں او میرے مزار کے ہاں مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام بھائی عمر دی قبر وچ بھی آئے ہون گے سونیاں نے جلوہ یقیناً دکھایا ہوئے گا چہرہ مبارکہ دکھا کے جدو سوال ہویا ہوئے گا انہوں نے جواب دیتا ہوئے گا ساڈی محبت ہے کہندی ہے جدو سرکار جلوہ دکھا کے جان لگے ہون گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے 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 مبارک وجود مبارک قدمہ دے نال لپٹ کے جناب من دیوانے نے عرض کیتا ہوئے گا سونے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائے ہے یہ گھڑی چھوڑیا میرے سونے محبوبہ ساری عمر گزار کے پائے ہی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی احباب زیبکار حمد و ثنا کے بعد لامحدود درود آقا انعامدار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر پیش کرنے تو بعد بالخصوص نہایتی عزیزم بھائی لیاقت علی صاحب انہاں دے نال اسی غم چ شریک ہونا چاہنے ہیں جنہ دے صاحبزادے حضرت مولانا بھائی عمر لیاقت مدنی صاحب رحمہ اللہ دنیا تو چلے گئے تقریر حضرت نے فرما دیتی ہے اللہ پاک انہوں مزید برکات کثیرہ عطا فرمائے اور سٹیج زینت قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اور میرے نہایتی عزیزم استاذ الاساتذہ حضرت العلام مولانا علامہ قبلہ استاذ عبدالحفیظ مدنی صاحب زیدہ شرف ہو اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں سارے علماء دا مجمع ہے خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبید رضا قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اللہ پاک انہوں بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے اور سارے ماشاءاللہ جڑے برخوددار بیٹھے نے منو وہ وقت یاد آ رہے ہے 2015 دا سن نے اور بھائی عمر مرحوم و مغفور بچہ بھی ہے برخوددار بھی سی چھوٹی جو عمر میٹرک کیتی ہے والد صاحب لے کے آئے نے داخل کروانا جی داخل ہو گئے ذمہ داری سی جامعہ دے اندر رہندے ہویا رات دی ڈیوٹی سی خدا جاندہ ہے
جڑے اکثر سیالکوٹ دے باسی ہو، سیالکوٹ دے اندر کچھ ہندو لوگ بھی موجود نے، شاید گل دے دوستانو پتہ ہوئے، لیکن چونکہ میری ذمہ داری سی تو اثر تو بعد بچیاں نو درس دین واسطے بھیجنا، درس دین واسطے بھیجنا۔ بیان میں کی کرنا ہے، بیان حضرت نے بھی فرمایا، سارے ماشاءاللہ جان دے ہو، میں چند معروضات صرف وہ بیان کرنا چاہواں گا کہ چنگا بندہ زندگی گزار کے جائے نا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جانا اتھے رڑی پول دے قریب ہی کچھ دکانہ نہیں دعا دیاں، انہاں چ جا کے اس شہزادے نے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے، انہاں دا بھی وہ علاقہ ہے، اللہ پاک انہاں نو برکتاں عطا فرمائے۔ اتھے جا کے اس بچے نے اسا کہنا جا کے درس دو، اتھے جا کے انہیں تبلیغ کر دیا رہنا، کر دیا رہنا، کر دیا رہنا، کر دیا رہنا۔ چھوٹی جی عمر ہے، اجے مطلب کوئی 14-15 سال کی نہیں عمر ہوندی ہے، اس عمر دے اندر جناب اس بچے نے کوشش کر دیا رہنا، کر دیا رہنا، کر دیا رہنا، اور ایک اطلاع دے مطابق انہیں الحمدللہ ایک بندے نو کلمہ بھی پڑھا چکے آسا۔ اور پھر بات تے ہوئی ہے نا سجنوں کہ جڑا دنیا چنگی زندگی گزار کے جاندہ ہے نا، چنگی زندگی گزار کے جاندہ ہے، پھر قبر وچ جدو جاندہ ہے وہ پریشان ہو کے نہیں جاندہ۔ نیکاں لوگاں دی ایسے لئی وفات تے دنیا پریشان تے ضرور ہوندی ہے، لیکن دنیا تو جان والا پریشان ہو کے نہیں جاندہ، وہ پریشان ہو کے نہیں جاندہ۔ ایسے لئی اس دن نو صاحب عرس دا عرس بنا دیتا جاندہ ہے، دنیا تو پریشان ہو کے نہیں جاندہ، کیونکہ جدو بندہ قید چو چھوٹ دے وہ پریشان نہیں ہوندہ، وہ خوش ہوندہ ہے۔ مومن واسطے دنیا تے قید خانہ فرمائی گئی ہے، ساڑا عقیدہ ہے، ساڑا نظریہ ہے، ساڑا برخوددار جدو دنیا تو گیا ہوئے گا، اس قید خانے جو چھٹ کے سونے اللہ دے مبارک جلوے، سونے محبوب علیہ السلام دے مبارک جلویاں جو مستغرق ہو کے دنیا تو گئے۔ اور ہوئے کیوں نہ، میں جڑی آیا مبارکہ پڑھئیے، اس آیا مبارکہ دے اندر میرے سونے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن، جیڑا بھی چنگے عمل کرے، جیڑا بھی چنگے عمل کرے، سادہ جا ترجمہ ہے، جیڑا بھی چنگے عمل کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، شرط ایک کیے ہوئے ہو ایمان والا، ہوئے ہو، بولو ذرا ہوئے ہو ایمان والا، عمل چنگے کر جائے، دنیا تو جدو جائے گا۔ علماء تشریف فرمانے، برخوددار تشریف فرمانے، ایتھے کوئی بڑی علمی اس حوالے نال گرامر بیان کرن دی حاجت نہیں، صرف اشارہ دینا چاہواں گا، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ تاکیدی سیگا ہے، اللہ فرما رہا ہے اسی رب ہو کہ اس نو پکیزہ زندگی ضرور عطا فرما جانا، پکیزہ زندگی ضرور عطا فرماوانگے۔ احباب زیوکار، اگر اللہ دے فرمان پاک دے غور کریے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ او کوئی مفتی ہوئے گا تو چنگی عمل کرے گا تو پھر اس نو پکیزہ زندگی ملے گی، وہ سید ہوئے گا، چنگی عمل اگرچہ سید دا احترام نسب دے اعتبار نال بہت آلہ، وہ سید ہوئے گا، اچھی عمل کرے گا، پکیزہ زندگی ملے گی۔ کوئی جناب من چیمہ ہوئے گا، چنگی عمل کرے گا، پکیزہ زندگی ملے گی، کسے دے متعلق نہیں فرمایا گیا، شرط صرف نہیں دیتی گئی کہ ہوئے ایمان والا، اللہ انہوں پکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ او جیڑا ایمان والا ہو کے چنگی عمل کرے، اللہ انہوں پکیزہ زندگی دے دیندہ ہے، کہ جیڑا دجیانو ایمان والا کردہ دنیا تو چلا جائے، او دی زندگی کے جیڑا دجیانو ایمان والے پاسے لاندہ دنیا تو چلا گیا ہوئے گا، دنیا گزار کے چلا گیا ہوئے گا، او دی زندگی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ احباب زیوکار، آج جیسی سارے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے تعداد ایسی ہوئے جنہاں نو بھائی عمر دے والی صاحب نام تو بھی نہ واقف ہومن، لیکن سارے کیوں جمع نے؟
صرف ایک محبت دی خاطر، صرف ایک پیار دی خاطر، صرف ایک عقیدت دی خاطر، آؤ سونے محبوب علیہ السلام دا فرمان سنو، جڑے عقیدت دی خاطر جمع ہو جاندے نے اللہ انہاں نو انعام کی عطا فرماندا ہے۔ مشکاۃ شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماندے نے، آپ فرماندے نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، او کما قال علیہ السلام، میری سرکار دے غلاموں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن فرمائے گا وہ کتھے نہیں ہو لوگ، کتھے نہیں ہو لوگ جڑے میری وجہ تو ایک دوجے دے نال پیار کر دے ہوندے سن، جڑے میری وجہ تو ایک دوسرے دے نال پیار فرماندے ہوندے سن۔ فرمایا اللہ قیامت والے دن فرمائے گا آج ایسا دن ہے میرے عرش دے سائے تو علاوہ سایہ کوئی نہیں، جڑے لوگ میری محبت دی وجہ تو ایک دوجے نال پیار کر دے رہے نے انہاں نو آج میں اپنے عرش دا سایہ عطا فرماواں گا، انہاں نو میں آج اپنے عرش اعظم دا سایہ عطا فرماواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اور اے سایہ ملنا گویا شفاعت عظمیٰ دا حقدار ہونا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جلیل القدر بزرگ حضرت حرب بن شریج رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے نے میں اللہ اکبر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری آل سجنوں اسی سنیاں الحمدللہ۔ اور میں چند دن قبل بھائی عمر دا نمبر میرے کو لجے بھی سیوے اور واٹس اپ پہ سٹیٹس انہاں لاندیا رہنا، ایک عرصہ بیمار رہنے لاندیا رہنا دیکھ دیا رہنا، ایک انہاں دا کلپ میری نظر چو گزریا، یقین کرو اتنا دل خوش ہویا۔ پتہ کی اپنی زندگی چو بیان کر رہے سن لوگوں، کوئی بھی پیر ہوئے، کوئی بھی وزیر ہوئے، کوئی بھی جناب من علامہ صاحب ہو من او دن عقیدت ضرور رکھے آجے، لیکن عقیدت تو پہلے عقیدہ ضرور ویکھ لے آجے۔ عقیدہ پہلے ہوندہ ہے، عقیدت بعد وچ ہوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی الحمدللہ سنیاں، اگر کوئی پوچھے نا سنی ہوندہ کونے سادے جے لفظاں سے جواب دے دیں کہ سنی او ہوندہ ہے جڑا با ادب ہوندہ ہے، جڑا با ادب ہوندہ ہے۔ بے ادب سنی نہیں ہو سکدا، بے ادب سنی نہیں ہو سکدا، سنی ہو کے بے ادب ہو جائے وہ سنی رہ نہیں سکدا۔ سنی ہونا چری بچے گا جدو مصطفیٰ دے پیارے اصحاب دا بھی نوکر بن کے رہے، مصطفیٰ دی پیاری آل دا بھی غلام بن کے رہ جائے۔ میرے امام نے مدتاں پہلے اعلان فرما چھڑیا، پتہ کی فرمایا عاشقاں دے امام نے؟ میرے امام فرمانے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے او اطرت رسول اللہ کی، ہاں نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے مسلمان حضرت سیدنا حرب بن شریج رحمت اللہ تعالیٰ آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر آئے، آکے سوال کر دنے یا امام عراق والے کہنے نے، عراق والے لوگ عراقی لوگ کہنے لے شفاعت حق کے اسیز علم دے بوئے تے آگے
علم والیاں دے در تے آ گئے آؤ نسب والیاں دے در تے آ گئے آؤ یا امام تسی فرما دیو شفاعت حق کے نہیں حق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے سوال کرنے والے آؤ شفاعت حق کے نالی ہن سند کی بیان فرمائی آپ فرما دینے پوچھن والے آؤ پوچھن والے حضرت امام محمد امام زین العابدین دے بیٹے آپ فرما دینے میں حضرت محمد بن حنفیہ کولوں سنے آؤ حضرت محمد بن حنفیہ فرما دینے میں اپنے جناب من مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو لو سنے آئے آپ فرمانے نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جدو قیامت دا دن ہوے گا قیامت دا دن ہوے گا میں رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کردا رہاں گا شفاعت کردا رہاں گا اللہ قبول فرماندا رہے گا اللہ قبول فرمائی جائے گا بلکہ میرا اللہ فرمائے گا ارضیت یا محمد سونیا کیا راضی ہو چکے ہیں سونیا کیا راضی ہو چکے ہیں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سرکار دا دوسرا فرمان میری سرکار نے فرمایا میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرانگا مالکا جنی دیر تک میرا ایک بھی غلام دوزخ وچ رہے گا اونی دیر تک میں راضی نہیں ہوواں گا اللہ فرمائے گا سونیا راضی ہو جاؤ ارفع راسک یا محمد سونیا سر تے چک لے سل تو تہو آج جو تو منگدا جائے گا تینو عطا فرما دے جا آج جو تو منگدا جائے گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہو میں آیا سرکار کہیں گے آیا ہو میں آیا سرکار کہیں گے آیا ہو میں آیا سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں او گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے اللہ اکبر کبیرہ جدو محشر دا عالم ہوئے گا ہر پاس نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا گویا جواب آئے گا سونیا پریشان نہ ہو سونیا پریشان نہ ہو آج جو تم منگیں گا عطا کر دیتا جائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت حرب فرماندے نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے حدیث پاک سنائی اس تو بعد میرے وال مخاطب ہو کے منو فرمان لگے اے پوچھن والے آؤ تیرا کی گمان ہے سب تو امید والی آیت قرآن دی کیڑی ہے کیا تسی لا تقنطو من رحمت اللہ اس آیت نو سب تو امید والی کہندے ہو وہ کہندے نے ہاں ہاں اسی اینو ہی سمجھنے ہاں اللہ نے فرمایا میری رحمت تو کوئی مایوس نہ ہوئے اسی اس نو سب تو امید والی سمجھنے ہاں ہن اگے حضرت امام زین العابدین دا فرمان سن آپ دے بیٹے دا فرمان سن آپ نے فرمایا اسی اہل بیت اسی مصطفیٰ دیال اس نو بھی مننے ہاں لیکن ساڑھے نزدیک جڑی سب تو اعتماد سب تو امید والی آیت ہے او اللہ دا فرمان ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ امام زین العابدین فرماندے نا تسی لا تقنطو من رحمت اللہ اس آیا مبارکہ نو سب تو زیادہ امید والی سمجھ دیو نا کہ اے آیا مبارکہ دے نال ماڑیاں دی امید بند جاندی ہے وہ کہنے جی بالکل اسی اس نو سمجھ رہے ہیں امام زین العابدین دے صاحبزادے حضرت امام محمد فرمانے نے اسی اہل بیت والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ اس آیا مبارکہ نو سب تو زیادہ امید والی آیا مبارکہ سب تو زیادہ امید والی سمجھنے ہیں اور سمجھئے کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونے ہیں آپ نو آپ دا رب اینا عطا کرے گا آپ نو آپ دا رب اینا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا تسی رب تے راضی ہو جاؤ تسی رب تے راضی ہو جاؤ گے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حدیث پاک میں پہلے عرض کر چکے ہیں میری سرکار نے فرمایا جنی دیر تک میرا ایک بھی غلام دوزخ وچ رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اس تو اگے چلیے حدیث پاک میں تھوڑا جب میں اگے توڑنا چاہنا ایک اور فرمان پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شفاعت حق کے جڑا اس نو مان جائے گا اس دا اہل بھی ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا شفاعت نو مننے گا وہ اہل بھی اس دا ہو جائے گا اور اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس نو نہیں مننے گا وہ اس دا اہل نہیں ہوئے گا اگے فرمان پاک کے اندر آندہ ہے نبی کریم علیہ السلام شفاعت دے متعلق گفتگو فرما رہے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ غلام آگئے صحابہ آگئے آکے عرض کر دینے سونے ہاں اسی بھی چاہنے ہاں شفاعت دے حقدار بن جائیے اسی بھی چاہنے ہیں شفاعت دے حقدار بن جائیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرما کے آپ نے فرمایا تسی شفاعت تے ایمان رکھو حقدار بن گئے ہو کچھ دیر تو بعد کچھ مزید آ گئے انہوں نے سجنا نے دسیا کہ انہاں دی شفاعت دی دعا ہو گئی ہے انہاں بھی عرض کیتی سونے اسی بھی شفاعت دے حقدار بننا چاہنے ہیں سرکار نے انہاں نے بھی فرمایا تسی بھی شفاعت دے حقدار بن گئے پتہ چلیا جنوں سرکار دی ذات نال نسبت مل گئی کسی اعتبار نال بھی نسبت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ او دے پھر کرم فرما چھڑ دائے کہنے والے پتہ کی کہنے نے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے اچھا میں مجبور نہیں کرنا کہ میرے نال پڑھو پڑھ سکتے ہوتے پڑھو بالخصوص طلبہ دے پڑھ سکتے نہیں عوام محبت نال سبحان اللہ کہہ دے اے ہی کافی ہے بہت بڑی امید ہے بہت بڑا یقین ہے بہت بڑا اعتماد ہے سرکار دی ذات نال جنہوں نسبت جس دی بن گئی اس تو بڑا اور انہوں کی چاہید ہے محبت نال سمجھو جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھو جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا
خزانہ ملا ہے، اور جسے مل گئی کہ در کی گدائی، جسے مل گئی کہ در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، جسے یار کا ستانہ ملا ہے، اور جسے مل گئی کہ در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، جسے یار گایا ستانہ ملا ہے، اور نمازیں پڑھے جاؤ، اذانیں دیے جاؤ، نمازیں پڑھے جاؤ، اذانیں دیے جاؤ، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نماز اسی کے اذان اسی کے، نماز اسی کی، ہاں نماز اسی کے، اذان اسی کے، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ احباب ذکر بات ہوئی جڑی میں بنیاد چرچ کی تھی، ہوئے ایمان والا جدو دنیا تو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتان میں منن والا ہوئے گا، آپ دا احترام کرن والا ہوئے گا، آپ دیاں او شانہ جڑیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، او شانہ جڑیاں اللہ نے عطا فرمائیاں۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی سنیاں، سنی دا عقیدہ جس نو جو بھی عزت ملی سونے اللہ نے عطا فرمائی، تے جدا صدقہ عطا فرمائی اور سونے مصطفیٰ دی ذات کرامی۔ ایمان والا جدو دنیا تو جاندہ ہے، یاد رکھیا جے موت اٹل حقیقت ہے، موت آندی ہے، ایمان والے نو بھی آندی ہے، بے ایمان نو بھی آندی ہے، لیکن ایمان والے نو جدو موت آندی ہے، حدیث پاک کے اندر تے اے بھی الفاظ ملنے لیں کہ موت بھی مثال سمجھن واسطے انج سمجھو جو ایک ململ دا کپڑا ہوئے، کنڈیاں دی چاڑی ہوئے، او دے اتے سٹ دیتا جائے، اس کپڑے نو چنگی طرح بچھا دیتا جائے، پھر ایک طاقتور بندہ پوری طاقت دے نال اس کپڑے نو کھچے، جو اس کپڑے دی حالت ہوندی ہے، موت دے وقت بندے دی بھی او حالت ہو جاندی ہے۔ لیکن سجنوں میں تسی غور کریے، اسی اس موت دی کی تیاری پہ کرنے ہیں، اس موت واسطے کی ساڑی فکر ہے، کی ساڑی کوشش ہے، لیکن ہاں جڑا سننی ہے اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایسے باب دے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص کھڑا ہویا، صحابی رسول عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قیامت کی دعا آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا سوال کرنے والیا قیامت لی تیاری کی کیتی ہے، قیامت لی تیاری کی کیتی ہے؟ عرض کردہ سونیا ساڑا عقیدہ ہے صحابی رسول نے نمازاں اسی اس سوچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو نمازاں دا انہاں دا معیار ہے، اسی عبادت دی اس سوچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو مصطفیٰ دے صحابہ دی عبادت اور ریاضت دا معیار ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بات جان والے احد پہاڑ دے برابر بھی سونا صدقہ کر دین تے انہاں دا سارا سونا میرے غلام دے چند مٹھاں جو صدقہ کرن دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
ਮੁੱਠਾਂ ਜੋ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਦ ਮੁੱਠਾਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸੋਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? وہ تے وہ عظیم ہستیاں نے کہ اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، بات ہوئی عقیدہ مضبوط ہوئے نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کسے غلام صحابی دے بارے چ غلط نظریہ ہوئے، نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری آل دے متعلق غلط نظریہ ہوئے۔ اسی اہل سنت الحمدللہ ماننے ہاں کہ اگر آل دی عزت دا پتہ چلے ہے، مصطفیٰ دے غلامہ کو لو پتہ چلے ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اصحاب کو لو پتہ چلے ہے، تے اصحاب دی عزت دا پتہ چلے ہے تو مصطفیٰ دی آل کو لو پتہ چلے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، جدو مومن پھر دنیا تو جاندہ ہے، جدو مومن دنیا تو جاندہ ہے، اگر صاحب ایمان یقیناً مومن ہوندہ ہے اور دنیا تو جاندہ ہے، چنگے عمال کر کے دنیا تو جاندہ ہے، حدیث پاک کے اندر اے بھی الفاظ مل دینے کہ مومن دی روح نو انج قبض کیتا جاندہ ہے جی میں مکھن چوں وال نکال لیا جاندہ ہے، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوندی۔ بعض روایتاں دے متعلق ملدہ ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، جدو مومن قبر دے وچ جاندہ ہے، قبر دا ڈرانا بھی برحق کے، قبر دے اندر وحشت دا ہونا بھی برحق کے، اس دا انکار نہیں، لیکن جدو مومن قبر دے وچ پہنچ دے، جنہیں ساری زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال عقیدت رکھی، آپ دی ہر نسبت دا حیا رکھیا، آپ دی ہر نسبت دے نال پیار کیتا، چاہے وہ آپ دیاں پیاریاں شہزادیاں ہون، چاہے آپ دے پیارے شہزادے ہون، چاہے پیاری ازواج مطہرات ہون، چاہے پیارے والدین کریمین ہون، چاہے پیارے اصحاب مبارکہ ہون، ہر نسبت دا یا کرن والا جدو قبر دے وچ جاندہ ہے، منکر نکیر آ جاندے نے، آ کے سوال کر دے نے، مر رب کا ما دینو کا، او دی زبان تو نکل دا جاندہ ربی اللہ دینی الاسلام۔ جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا سونا نورانی چہرہ سامنے آندہ ہے، پوچھیا جاندہ ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، اس سونی صورت دے بارے کی کہنا ہے، او دی زبان جو پھر آئی نکل دا ہوا محمد الرسول اللہ، او دی زبان سے آئی نکل دا ہے، آئی تیو میرے سونے نے جنہ دی ساری زندگی ترانے پڑھتا رہا ہوں، ساری زندگی ترانے پڑھتا رہا ہوں۔ آئے میرے مزار میں ایمان والا جدو قبر دے وچ پہنچ دا ہے، سونے مصطفیٰ دی سونی صورت سامنے ویندا ہے، پھر اوتھے کی کہندا ہے آئے میرے مزار میں، آئے میرے مزار میں، وہ گھونگھٹ ہے اتار کے، آئے میرے مزار میں، آئے میرے مزار میں، وہ گھونگھٹی اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں او میرے مزار کے، ہاں مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے۔ سادہ یقین ہے، سادہ اقان ہے، نبی کریم علیہ السلام بھائی عمر دی قبر وچ بھی آئے ہونگے، سونیاں نے جلوہ یقیناً دکھایا ہوئے گا، چہرہ مبارکہ دکھا کے جدو سوال ہویا ہوئے گا، انہوں نے جواب دیتا ہوئے گا، ساڑھی محبت ہے کہیں دیئے، جدو سرکار جلوہ دکھا کے جان لگے ہونگے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے 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 مبارک وجود مبارک قدمہ دے نال لپٹ کے جناب من دیوانے نے عرض کیتا ہوئے گا، عرض کیتا ہوئے گا سونے آؤ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر
عمر گزار کے پائے ہے یہ گھڑی سوڑیا ماں جاگ دلینا والے آؤ میرے سونے محبوبہ ساری عمر گزار کے پائے ہی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی احباب ذی وقار پیغام صرف اتنا نہیں ہے دنیا تو انج دا جا جدو قبر وچ جائیں دنیا چو انج دا جا جدو قبر وچ جائیں پریشان ہو کے نہ جائیں چہرہ تیرا انج دا ہوئے کردار تیرا انج دا ہوئے صورت تیری انج دی ہوئے قبر وچ جائیں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے متعلق جدو سوال کیتا جائے سونے دی مبارک زبان تو خود جاری ہو جائے میرا غلام آ گیا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ساری گفتگو دا لبے لباب اے نکلیا کہ عقیدہ مضبوط رکھو ایمان والے ہو کے چنگی عمل کرو لوکاں دے تڑیاں دے پیچھے لگ کے سونے دی سونی ذات دے نال بگاڑیا جنا کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات مرکز ایمان ہے مرکز دے نال پہلے میں عرض کر چکیا چاہے آل دی ذات ہوئے اصحاب دی ذات ہوئے والدین ہومن ازواج مطہرات ہومن پیاریاں شہزادیاں ہومن پیارے شہزادے ہومن پیارے اصحاب مبارکہ ہومن ہر نسبت دا یا کر کے بے ادب ہو کے نہ جائیں با ادب ہو کے دنیا تو جا اللہ تبارک و تعالیٰ تینو جنت دے انعام ضرور عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی عمر دی بخشش فرما کے درجات نو بلند و بالا فرمائے وآخر دعوانا